علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ الانعام آیت نمبر 46 سے انشاءاللہ کرنا ہے۔ کل کہہ دیجئے ارأیتم کیا دیکھا تم نے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ذرا۔ کل کہہ دیجئے ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ان اخذ اللہ اگر لے جائے اللہ سمعکم تمہاری سماعت کو و ابصارکم اور تمہاری بصارت کو، یعنی تمہاری سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں، و ختمہ اور مہر کر دے علی قلوبکم اوپر تمہارے دلوں پر۔ ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہے ہم بچپن میں جب کوئی لیٹر لکھتے تھے تو ختم شد لکھتے تھے، ٹھیک ہے، تو یعنی ختمہ مہر کر دینا کہ نہ کوئی اندر چیز جا سکتی ہے نہ اندر والی باہر نکل سکتی ہے۔ من کون ہے الہ الہ غیر اللہ اللہ کے علاوہ یاتیکم جو لے آئے تمہارے پاس بھی ساتھ اس کو، یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری سماعت کو اور بصارت کو لے جائیں اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دیں تو اللہ کے علاوہ کون الہ ہے جو تمہارے پاس یہ صلاحیتیں واپس لے کر آئے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا اظہار ہے کہ کیسے تم اس کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ سب کچھ دیا ہوا اسی کا ہے۔ انظر دیکھو کیفا کیسے نصرفو ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں، بار بار دکھاتے ہیں، الآیاتی نشانیوں کو، ثم پھر ہم وہ یصدفون وہ اس سے پھرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر تمہاری سماعت اور بصارت بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے کہ یہ تم کو پھیر کر دے دے۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار ایسی جو آیات آتی ہیں اور پھر نشانیوں کو بار بار پھیر کر لاتے ہیں تاکہ انسان غور و فکر کرے، عبرت پکڑے اور سیکھ جائے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کبھی بھی جو بات ہم بار بار بتا رہے ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی طرح سے ہم بتا رہے ہوتے ہیں جیسے بچوں کو، تو اس لیے کہ تاکہ ان کو سمجھ آ جائے، اگر ایک طریقے سے سمجھ نہیں آئی تو دوسری طرح سے آ جائے، کسی ایک موقع پر نہیں آئے تو کسی دوسری موقع پر آ جائے۔ لیکن ان کا کیا حال ہے، وہ پھر بھی اعراض ہی کرتے ہیں، وہ پھرتے ہی ہیں۔ صدفہ سخت اعراض کے معنوں کے لیے آتا ہے، اور کیونکہ صدف آپ جانتے ہیں نا، جیسے اردو میں بھی ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو پہاڑ کے کنارے جو سیپی ہوتی ہے نا اس کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اونٹ کی ٹانگوں میں کجی یا ٹیڑھ پن جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی صدفہ کا لفظ آتا ہے، یعنی انتہا درجے کا ٹیڑھا پن۔ تو اس لیے یہ لفظ سختی کے مفہوم کے لیے یوز ہونے لگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر چونکہ صدفہ ان آیا ہے اور اس میں ایک طرح سے مائل ہونے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جس چیز میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے اس میں ایک کرو پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اونٹ کی ٹانگوں کا ذکر جیسے ابھی آیا تو اس میں ایک کرو پایا جاتا ہے نا، تو سختی کے ساتھ ساتھ اس میں مائل ہونے کا معنی بھی آتا ہے، تو جس صدفہ کے ساتھ ان لگ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دور ہٹنا، ٹھیک ہے، تو یعنی اس سے پھر جانا، اعراض کرنا، اور پھر یہ کہ یصدفون یعنی سختی سے اعراض کرنا کہ خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا، ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود انکار اور حق سے روگردانی کرنا۔ تو ہمارا سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہے، چاہے وہ ہمارا جسم ہے، کوئی بھی طرح کی ہماری صلاحیتیں ہیں، کوئی ذہنی صلاحیتیں ہیں، کچھ بھی چیز جو ہے اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اسی نے دیا ہے، وہ لینا چاہے تو کسی بھی وقت لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اب یہ دیکھیں کہ جب انسان ان صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال نہیں کرتا کہ یہ صلاحیتیں ہمیں معرفت حق کے لیے دی گئی ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو لے جائے تو جن الہوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو نعوذ باللہ، پھر وہ تمہیں کیسے یہ دلا سکتے ہیں؟ دیکھو تو صحیح، تم یہ سب کچھ خود بھی جانتے ہو، یعنی ایسی واضح نشانیاں ہیں پھیر پھیر کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لاتے ہیں، اور اس کا مشاہدہ ہم مسلمان تو کیا نان مسلم بھی زندگی میں کتنی ہی دفعہ کرتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی بیمار کہیں ہاسپٹل میں ہے تو وہ جتنی بھی تدبیریں کر لیں، اگر اللہ کی طرف سے اس کو شفا حاصل نہیں ہونی تو کبھی بھی اس کو صحت حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا قل کہہ دیجئے ارأیتکم کیا دیکھا تم نے، ان اتاکم اگر آئے تمہارے پاس عذاب اللہ اللہ کا عذاب بغتتاً اچانک، یعنی گمان بھی نہ ہو، ایسی جگہ سے مصیبت کا آنا جس کی تیاری بھی نہ کی ہو، او جہرتاً
یا سامنے، حل یہلکو نہیں ہلاک کیا جائے گا الا مگر القوم الظالمون، ظالم قوم کو ہی. یعنی بغتہ کیا ہے؟ بے خبری سے، جیسے رات کے وقت آ جائے، یا پھر یہ کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور وہ اچانک آ جائے. اور جہرتن سے مراد دن کے وقت ہے، جیسے سورہ یونس میں آتا ہے نا، بیاتن اور نہارن، یعنی دن کے وقت آئے یا رات کے وقت آئے اور پھر تمہیں پتہ بھی نہ چلے، بغیر کسی تمہید اور مقدمات کے آ جائے. ٹھیک ہے. اب اس میں دو طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان ایک دم سے ہی چلا جاتا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا، فوراً ہی فوت ہو گیا اور پتہ بھی نہیں چلا. تو یہ کیا ہے؟ بغتہ ہے. ٹھیک ہے. جہرتن یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بیمار ہو کے فوت ہوتا ہے، تو آخر کار یہ صورتحال آ جاتی ہے کہ لوگوں کو یہ ہو جاتا ہے، ایک احساس ہو جاتا ہے کہ یہ فوت ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دراصل ڈرایا گیا ہے عام عذاب کے ساتھ کہ دیکھو اگر تم پر کوئی عذاب آ جائے، چاہے سیلاب ہو، آگ ہو، کوئی قوم اس سے بچ نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اور پھر ایسی مصیبت کا آنا جس کی تیاری ہی نہ کی گئی ہو، بغتتاً اچانک ہی آ جائے، نہ کبھی سوچا نہ اس کا خیال کیا ہو. اور چاہے اگر جہرتن بھی آئے، سامنے بھی آ جائے، تو پھر بھی انسان کیا ہے کہ انسان اللہ کے آگے اتنا مجبور ہے کہ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا. دنیا میں آپ یہ دیکھیں کتنی ہی جگہوں پر ایسے چھوٹے موٹے عذابوں کی شکل نظر آتی ہے ہمیں، لیکن انسان اس کو خاطر میں نہیں لاتا اور اس کی مختلف توجیحات پیش کر دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ یعنی کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہارے اوپر رات کے وقت عذاب آ جائے یا دن کے وقت، جب کہ تم قیلولہ کر رہے ہو. ٹھیک ہے. یعنی کیا ہوتا ہے کہ رات کے وقت تو انسان ویسے ہی بے خبر ہوتا ہے، اور دن کے وقت بھی کبھی کبھار غفلت میں یا غنودگی میں ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حل یہلک الا القوم الظالمون. تو پھر اس عذاب سے ظالم قوم ہلاک کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ظالم کون ہے؟ ظالم جو کسی کے حق میں کمی کر دیتا ہے. ٹھیک. ان الشرک لظلم عظیم، شرک کو بھی ظلم عظیم کہا گیا. کس طرح سے؟ کہ وہ اللہ کے حق میں کمی ہے، کیونکہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے. جیسے اوپر بتایا نا کہ اگر وہ چاہے تو تم سے سماعت اور بصارت لے جائے تو کوئی تمہیں واپس نہیں دلا سکتا. وہ خالق ہے، وہ معبود ہے، سب کچھ عطا کرنے والا ہے. تو اس کو چھوڑ کر جب کوئی کسی اور معبود کی پرستش میں پڑا ہوا ہے جو اس کو کچھ دینے والا نہیں ہے، نہ اس کو رزق دیتا ہے، نہ اس نے اسے پیدا کیا ہے، نہ وہ اس کا مالک ہے، نہ وہ اس کے اختیارات اس کے لیے کام کرتا ہے یا کچھ. تو اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کی پرستش میں پڑا ہوا ہے تو دراصل وہ اللہ کے حق میں ظلم کر رہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ. اسی طرح بعض اوقات ظالم لوگ بندوں کے حق میں ظلم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی جان پر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے. یہ جو ابھی اوپر بات ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے سماعت، بصارت اور دل تو ہمیں دیے کہ ہم معرفت حق کو پہچان جائیں اور اس بات کو جان لیں کہ یہ دنیا امتحان ہے اور ہمیں آخرت کے ہمیشہ کے گھر کی تیاری کرنی ہے. لیکن ہم کتنا ہی وقت غفلت میں، سستی میں گزار دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو ہمیں یہ بھی بھول جاتا ہے کہ یہ ہم امتحان گاہ میں ہیں، کہ جہاں پر ایک ایک لمحے کا، ایک ایک چیز کا، ایک ایک صلاحیت کا حساب ہو رہا ہے. کتنی ڈراؤنی بات ہے نا. لیکن ہم کتنی دفعہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو وہ دراصل کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہم نعوذ باللہ ظالم بنے. تو ظلم سے بچنے کا، یا یہ کہ جب اگر اللہ نہ کرے ظلم ہو جائے تو پھر اس سے یعنی نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ یعنی اگر اللہ کے حق میں ظلم ہوا ہے تو پھر توبہ اور رجوع، خواہ شرک کیا ہو توبہ سے معاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو انسان شرک سے بھی توبہ رجوع کر لے، یعنی معافی مانگ لے، تو وہ بھی معاف ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر بندوں کے حق میں کوئی گناہ کیا ہے تو وہ بندوں کے معاف کرنے سے معاف ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر اسی طرح مر گیا انسان اور بندوں نے وہ حق معاف نہیں کیے ہوں گے تو دیکھیں کتنی زیادہ ڈراؤنی بات ہے کہ قیامت کے دن نیکیوں کی صورت میں مداوع کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. کہ اب یہاں پر یہ جو آ رہا ہے نا کہ حل یہلک الا القوم الظالمون، تو ظلم کا خاتمہ دنیا سے تو کر دیا جاتا ہے، ظالم کو اس دنیا سے مٹا دیا جاتا ہے، اور نوع انسانی اور تمام جمادات، نباتات اور حیوان سب
راحت پاتے ہیں کہ ظالم چلا گیا۔ لیکن ظالم کا جو انجام ہے وہ بس یہ نہیں کہ وہ مر گیا، بلکہ آخرت میں وہ ایک بڑے انجام کا شکار ہوگا۔ تو پھر انسان نہ بھولے کہ یہ جو ظلم بندوں کے حق میں بھی وہ کرتا ہے، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی بھی ہم کمی کوتاہی کر دیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کوئی ایسی بڑی بات نہیں، اور ہم بھول بھلا جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں خود بھی وہ ایٹیچیوڈ اچھا نہیں لگتا اپنے لیے، لیکن ہم دوسروں کے ساتھ وہ اختیار کر لیتے ہیں، بعض اوقات بچوں کے ساتھ ہم ایسا معاملہ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ قیامت کے دن وہ نیکیاں جو اتنی محنت کر کر کے کمائی ہوں گی، آپ یہ دیکھیں کہ کسی ایک نیکی کو ہی لے لیں، کہ جیسے نماز ہی پڑھنا ہے، تو نماز پڑھنے میں بھی ہم 100% مارکس تو حاصل نہیں کرتے ہیں، کسی کو تو صرف ایک حصہ ہی حاصل ہوتا ہے، نعوذ باللہ 10 حصوں میں سے۔ تو قیامت کے دن وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی اگر مظلوم کے لیے نکل گئیں تو بچے گا کیا؟ ٹھیک ہے؟ تو حالانکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کتنی زیادہ ہمارے لیے آسانی ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 اور 10 کا ثواب ملتا ہے، اور ایک گناہ کے بدلے میں ایک گناہ ہی لکھا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اپنی جان پر اگر انسان ظلم کرے تو پھر کیا کرے؟ اللہ سے معافی مانگ لے اور اس گناہ سے رک جائے، یعنی اس گناہ سے باز آ جائے جو وہ اپنی جان پر کر رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنے مہربان ہیں کہ بغتہ کا لفظ آیا تو ہے، اچانک عذاب آتا تو ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالموں کو جہرتاً ہلاتے بھی رہتے ہیں، یعنی ہم کتنی دفعہ ہم پہ کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ ہم رجوع کریں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے، رجوع کر لے، کیونکہ آج اگر نہ پکڑا گیا کوئی، ہاں بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ظالم اس دنیا میں نہیں پکڑے جاتے، تو مت بھولیں کہ وہ قیامت والے دن بھی چھوٹ جائیں گے، بلکہ قیامت والے دن ضرور پکڑے جائیں گے۔ اور اب یہاں پر تو ظالموں کا ذکر ہو رہا ہے نا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چھوٹی موٹی بات سے ہی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں، کہ کبھی تقدیر کے فیصلے پر خوش نہ ہونا، اور ناخوش ہو جانا، شکوہ کرنا، اور کوئی ایسی بات منہ سے نکال دینا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے، بعض اوقات لوگ شرکیہ باتیں بول جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ بھی نہ بھولیں کہ یہاں پر عذاب اللہ سے مراد ضروری نہیں کہ صرف سامنے نظر آنے والا عذاب ہو، صرف جسمانی سزا نہیں ہے، بلکہ ذہنی سزا بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے جذباتی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کسی شخص کا، جیسے اوپر یسدفون کا لفظ آیا ہے نا کہ وہ پھرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی عذاب ہی کی ایک شکل ہوتی ہے کہ اللہ کی آیات پھیر پھیر کر انسان کے سامنے لائی جاتی ہیں، لیکن اس کا دل اتنا سخت ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ ہدایت سے دور بھاگتا ہے۔ یہ بھی تو سزا ہے نا پھر اس کے لیے۔ تو یا پھر یہ کہ وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں اور دوسروں کو بہت زیادہ ٹارچر کرتے رہتے ہیں ساری زندگی اور کبھی رجوع نہیں کرتے، تو ان کی اپنی زندگی بھی کوئی سکون کی تھوڑی ہوتی ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اندرونی اضطراب اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ تو یہ بھی دراصل اللہ کا عذاب ہی ہے جس کی پکڑ میں وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نافرمانیاں ہوتی ہیں نا، یہ بھی دلوں کو بگاڑ دیتی ہیں، پھر اضطراب ہے، ٹینشن ہے، بے چینیاں ہیں، اور یہ صرف نان مسلمز میں نہیں ہے، مسلمز میں بھی ہیں۔ تو کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ انسان ان باتوں کی آگاہی دے دوسروں کو بھی، کیونکہ ان سب کا علاج کیا ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے اور توبہ کر لے۔ پھر فرمایا وما نرسلو، اور نہیں ہم بھیجتے المرسلینا رسولوں کو الا مبشرین، مگر خوشخبری دینے والے، منذرین، اور ڈرانے والے، انذار کرنے والے۔ تو رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ خوشخبریاں دیتے ہیں اور ڈراوے دیتے ہیں۔ خوشخبریاں کس بات کی ہوتی ہیں؟ کہ اگر حق کو پہچان جاؤ گے، اس کو مان لو گے، تو تمہارے لیے جنت میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہے، اس کا دیدار ہے۔ اور اس کے برعکس ڈراوے کیا ہیں؟ کہ اگر حق کا انکار کرو گے، اس سے منہ موڑو گے، تو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں دائمی عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے؟ اور وہ لوگ فمن آمنا، تو جو کوئی ایمان لے وہ اسلحہ، اور وہ اصلاح کر لے، یعنی رجوع کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم، تو کوئی خوف نہیں ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں پر آمنا کا لفظ ہے ایمان، خالص جو ایمان ہے کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے اور سر تسلیم خم کر دے، سپرد کر دے، جیسے اوپر جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کا اظہار ہے نا کہ اللہ ہی ہمارا خالق مالک ہے، مالک ہے وہ ہمارا، تو جو مالک ہوتا ہے نا پھر اس کا کہنا ماننا ہے۔ جب انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دے تو پھر حکم بھی اللہ ہی کا چلے گا، ٹھیک ہے؟ یہ دراصل وہ ایمان ہے جو کہ ہمارے دلوں میں اترتا ہے۔ پھر اس کے بعد اعمال صالح جو ان سے ہیں کہ وہ اصلاح کر لیتا ہے اور اعمال صالح پر چل پڑتا ہے، اور اس کے لیے شرائط کیا ہیں؟
کہ وہی اپنا عمل اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے خالص کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر لے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں کہ نہ ان کو مستقبل کا کوئی خوف ہوگا کہ اللہ جانے میرے ساتھ مستقبل میں کیا ہونا ہے، اور نہ ہی جب وہ اس دنیا کو چھوڑتے ہیں تو انہیں ماضی کے حالات کا کوئی غم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ساتھ ساتھ اپنی کلیننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح؟ جیسے عورتوں کو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ ہم دیکھیں اپنے چہروں کو کتنا زیادہ سجاتی سنوارتی ہیں نا، اور فیشیل اور کیا کیا چیزیں ہیں جس میں خواتین پڑی رہتی ہیں، کوئی ایک داغ بھی اگر چہرے پر آ جائے تو کس طرح ہم پریشان ہوتی ہیں۔ تو اسپیشلی وہ خواتین جو ڈیلی یا ویکلی کچھ نہ کچھ کلینزنگ وغیرہ کرتی رہتی ہیں، تو کسی فنکشن پہ جانا ہو تو ان کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی نا، ویسے یہ مثال میرے ذہن میں آئی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر انسان ساتھ ساتھ اپنے دل کو صاف کرتا جائے، جو بھی برا خیال کسی کے بارے میں آتا ہے اس کو نکال دے، اور کیونکہ یہی تو شعوری مومن ہونا ہے نا، کہ ہمارا شعور ہر وقت بیدار رہے کہ ہم کسی کے بارے میں اگر کچھ غلط سوچ رہے ہیں تو وہ کسی کو تو نہیں پتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایسے ہی لوگ ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ اپنی کلینزنگ کرتے جاتے ہیں، تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا کہ پیچھے میں نے کیا، غم نہیں ہوتا کہ میں نے پیچھے کیا کر دیا۔ اور اسی طرح اور یہ ظاہر ہے استغفار سے ہی ممکن ہوتا ہے، روزانہ کا انسان کا استغفار پورا ہو، اور بالکل ایسے ہے نا کہ جیسے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کے لیے نکلتے ہیں، تو اگر آپ کی پوری تیاری ہو تو پھر آپ کو کیا ہوتا ہے، آپ اتنے پریشان نہیں ہوتے، اور پھر آپ جب اگلی جگہ پر جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کو اچھے حالات ملتے ہیں، اچھی نعمتیں ملتی ہیں، تو آپ پرانی جگہ کا غم جو لگا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں موو کیے، نیبرز بھی چھوٹ گئے، لیکن آگے اگر اچھے نیبرز مل جائیں تو پرانے پھر یاد بھی نہیں آتے۔ بالکل اسی طرح سے مومن جو دنیا میں اللہ کی رضا کے مطابق کام کرتا رہے گا، اور اس کا تو دل پہلے ہی آخرت میں لگا ہوا ہے، تو آخرت کی تیاری کر کے سارا سامان ادھر ہی بھیج رہا ہے، تو پھر جب وہ فوت ہوگا تو نہ تو اس کو آئندہ کے کوئی اندیشے ہوں گے، اور نہ ہی ماضی کا کوئی غم ہوگا کہ کوئی چیز پیچھے ایسی چھوڑ آیا ہے۔ اس کو یعنی دنیا چھوڑتے وقت غم اور حزن نہیں ہوگا، اچھا انجام دیکھ کے ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اب دوسرے گروپ کا حال بتایا جا رہا ہے، والذین کذبوا، اور اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، یا مسہم، چھوئے گا ان کو، العذاب، عذاب، بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو عذاب پہنچے گا، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، اور نافرمانی یعنی فسق کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہر گناہ کے ارتکاب کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات کوئی شخص ہوتا ہے جو کہ بعض احکامات کی پیروی کر رہا ہوتا ہے لیکن بعد سے باہر نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شریعت کے احکامات کے دائرے سے باہر نکل جانا، کیونکہ دین کیا ہے، پورے کے پورا اس میں انسان داخل ہو جائے۔ تو وہ لوگ جو نافرمانی کرتے ہیں اور فسق کرتے ہیں، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں عذاب چھوئے گا ان کو، استغفر اللہ۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔ ساری جو بھی کونی اور شرعی آیات ہیں وہ ہو سکتی ہیں، جیسے پیچھے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں کہ انسان سمجھ جائے، لیکن وہ لوگ جو پھر بھی اس کو جھٹلاتے ہیں اور انکار ہی کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے برا انجام ہے۔ تو دو گروپ انسان کے سامنے آگے قرآن میں بار بار دونوں کا ہی ذکر آتا ہے، دونوں کے انجام کی بھی بات آتی ہے، تو انسان پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ اپنے لیے کس چیز کو اختیار کرتا ہے، کیا دنیا میں پائے جانے والی فانی راحت کو، جس کا ہم پتہ چل ہی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی فنکشن ہے جس کی ہم بہت زیادہ تیاری کرتے ہیں، بعض اوقات اس میں چند لمحوں کے لیے بھی سکون کے ساتھ عیش و آرام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کے گھر بھی اگر آپ فنکشن پہ چلے جائیں تو کتنی دیر کا ہوتا ہے، اور اس کے برعکس انسان ان چیزوں کے پیچھے آخرت کے دائمی فائدے، جب وہاں پر انسان تکیوں پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا اور آرام سکون میں ہوگا اور نعمتوں میں ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار سب سے بڑھ کر ہوگا، اور اسی طرح پسندیدہ من پسند زوج ہوں گے، یعنی جو بھی نعمتیں انسان چاہے، کھانے کو جو چاہے وہ اس کو ملے گا، سبحان اللہ۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس کے لیے تیاری کرے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 50 ہے، قل کہہ دیجئے، لا اقول، نہیں میں کہتا، لکم تمہارے لیے، عندی میرے پاس، خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں، یعنی یہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کو کہہ دیں، ولا عالم، اور میں نہیں جانتا، الغیبہ، غیب کو، ولا اقول، اور نہ میں کہتا ہوں، لکم تمہارے لیے، انی ملک، کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کیوں کہلوایا جا رہا ہے؟ جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین مکہ کیا کیا اعتراضات جھڑتے تھے، جیسے اوپر آیا نا کہ جھٹلاتے تھے، پھر جب دلیل سے وہ جواب نہیں دے سکتے تھے تو پھر کوئی نہ کوئی اس طرح کے عذر بہانے تلاشتے تھے کہ یہ فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا ہم پر،
اور اس کو تو غیب کا علم کیوں نہیں ہے؟ اس کو کیوں نہیں پتا کہ اس کے ساتھ خود کیا ہونے والا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو واضح طور پر فرما دیتے تھے کہ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کجا یہ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح پھر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اگر فرشتہ سوری پیغمبر ہے تو پھر اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اترے اور اس کے ساتھ خزانے ہوتے تو لوگ اس کی ہیبت اور روب سے ہی مسلمان ہو جاتے، اس طرح کے وہ اعتراضات جھڑتے تھے۔ تو فرمایا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی میں ایسا کوئی دعویٰ کرتا ہوں، میں تو پیغمبر ہوں اور تمہیں اور وہی جو اوپر آیا نا کہ انذار اور تبشیر کا کام ہے جو ہر رسول کرتا ہے، یہی کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے کہ ان کا کام تو پہنچا دینا ہے۔ اللہ کے خزانوں کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اور ساتھ ہی ان کو یہ بھی بتا دو کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا۔ جیسے کچھ مشرکین پھر آ کے یہ پوچھتے تھے کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان کا انجام کیا ہوا، یا اسی طرح ابو لہب آیا، ہاں شاید، تو اس نے ابو طالب کا انجام پوچھا کیونکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہیں مکی دور میں ہی فوت ہو گئے تھے نا، تو ایسی باتیں بھی کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب کا علم نہیں دیا گیا۔ پھر آگے فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، اور فرشتہ ہونے نہ ہونے کے بارے میں بھی ہم پیچھے کافی پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، ایک حدیث میں آتا ہے انا قاسمون واللہ یوتی، یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ کچھ لوگوں کے نا جو عقائد ہے نا وہ حدیث سے کچھ ایسے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ حدیث میں دیکھیں آ رہا ہے کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرتا ہے، یعنی اللہ کے خزانوں میں سے جو بھی میرے پاس آتا ہے تو میں اس میں سے دیتا ہوں، میں اس کو اپنے پاس سے نہیں کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کچھ دیتے تھے یا کسی سے کچھ روکتے تھے تو وہ کیا تھا؟ اللہ کے حکم سے ہی، اور جو کچھ ان کے پاس آتا تھا وہ دے دیتے تھے، اور نہیں ہوتا تھا تو پھر نہیں دے رہے ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تقسیم کرنے والے تھے، جہاں جہاں ان کو حکم ہوتا وہاں وہاں وہ دے دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے خزانوں کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، یہ بات یاد رکھیں، اور نہ ہی اللہ کے رسول کو کوئی غیب کا علم تھا۔ غیب کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ غیب وہ چیز ہے نا جو نظروں سے اوجھل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک غیب وہ ہوتا ہے جو نسبتی غیب ہوتا ہے۔ نسبت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس وقت میرے سامنے میری آپ کی نسبت میرا کمرہ مجھے زیادہ نظر آ رہا ہے اور میں اس کو سارا دیکھ سکتی ہوں، یہ غیب آپ سے چھپا ہے۔ اسی طرح میری نسبت آپ کے لیے آپ کا گھر جو ہے وہ زیادہ واضح ہے، وہ میرے لیے غیب ہے۔ اسی طرح آگے اسی لیے فرمایا کہ ان اتبعو نہیں میں پیروی کرتا الا مگر ما یوحا الیہ، اسی کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب میں سے کچھ بتاتے تھے، جیسے جنت، دوزخ، مستقبل کے جو بھی پیشین گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یا جو بھی قیامت کے قرب کے حالات بتائے، قیامت علامات صغریٰ، علامات کبریٰ بتائیں، وہ سب کچھ کیا تھا؟ وہ علم تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور یہ تو ان کو کیوں دیا گیا؟ پیغام رسانی کے لیے، تاکہ وہ ہمیں بتائیں اور ہمارے لیے وہ یا تو تبشیر ہو یا پھر انذار ہو، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں تھا الا یہ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، تو وہ تو پھر ویسے بھی غیب نہیں رہتا۔ جب انسان کسی چیز کو ایکوائر کرتا ہے کسی وسیلے کے ذریعے، جیسے وحی کے ذریعے، تو وہ غیب نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، وہی ہے جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا یعلمها الا هو، نہیں جانتا کوئی اس کو مگر وہی۔ اور اسی طرح آتا ہے وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب۔ اور کتنی ہی ایسے واقعات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، کیونکہ جب مدینہ میں شاید ایسا ہوا کہ کچھ کسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی تعلیم اور یہ سب کچھ پتہ ہے تو آپ ہمارے لیے دنیا میں بھی بھلائیاں کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے آپ کے سامنے کوئی بات رکھی، آپ نے ان کو ایک مشورہ دے دیا، وہ مشورے سے ان کا کیا ہوا کہ فصلیں اس طرح نہیں ہوئی جیسے پہلے ہوتی تھیں، تو پھر وہ دوبارہ آئے تو پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو ایک بات کی تھی، اس بات کے بارے میں تو تم لوگ یعنی زیادہ علم رکھتے ہو، اس کے مطابق ہی عمل کرو، ٹھیک ہے؟ تو اور بھی ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو جو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زینب رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی تو پہلے زید رضی اللہ عنہ سے نہ کرتے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو واضح طور پر بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وحی کا جو بھی علم ہمیں دیتے تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا، ٹھیک ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ غیب نہیں رہا تھا، کیونکہ آپ کو اس پر مطلع کر دیا گیا تھا، اور ہم نے اس غیب کو نہیں دیکھا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کرتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر کیا کہتے تھے کہ ان سے کہہ دو کہ میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، جیسے ایک جگہ پر آتا ہے کل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، کہ ان کو کہہ دو کہ پاک ہے میرا رب، نہیں ہوں میں مگر ایک آ، آ، انسان رسول۔ اور اسی طرح ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم ٹیسٹیفائی کرتے ہیں، یعنی جب ایمان کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ تو فرما دیا گیا کل کہہ دیجئے حل یستوی الاعمیٰ، کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھا والبصیر اور دیکھنے والا؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے؟ یہ ایک سامنے کی بات ہے، اور یہاں پر اندھا کس کو کہا جا رہا ہے؟ جس کے پاس ہدایت نہیں ہے، جو گمراہ ہے، بے ہدایت ہے، جاہل ہے، یا پھر علم تو آیا ہے لیکن انکار کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف البصیر ہے، جو کہ دیکھنے والا ہے، ایمان لانے والا ہے، ہدایت یافتہ ہے، عالم ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جب اس کے پاس علم آتا ہے تو وہ مان جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ البصیر ہے کہ اس نے اپنی جو بصارت کی حس تھی اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان لیا۔ تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ ایک وہ شخص جو کہ مان گیا، جان گیا اور ایمان لے آیا، وہ کیسا ہے اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور دوسری طرف ایک گمراہ بے ہدایت شخص ہے جو کہ مانا نہیں، تو اس کا کیا انجام ہونے والا ہے؟ پھر فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اور ڈرائے ساتھ اس کے ان لوگوں کو یخافون جو ڈرتے ہیں، ان کے یحشروا وہ اکٹھے کیے جائیں گے الی ربہم اپنے رب کے ہاں، یعنی ان کا حشر کیا جائے گا۔ یوم الحشر ہم جانتے ہیں نا، یعنی قیامت کے دن وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ لیسا لہم نہیں ہوگا ان کے لیے من دونہ اس کے سوا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا، ولیٌ کوئی کارساز، حمایتی، ولا شفیعٌ اور نہ ہی سفارش کرنے والا، لعلہم یتقون شاید کہ وہ بچیں، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں جو کہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اپنے رب کے ہاں اکٹھے کیے جائیں گے۔ یعنی مومن کا بتایا جا رہا ہے کہ مومن ایک ایسا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف جمع ہو جانے والا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا تو عمل ہی بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایسے ہی لوگ ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر نہ تو کوئی سفارشی ہے اور نہ ہی حمایتی ہے، اور ایسے ہی لوگ ہیں کہ پھر وہ شاید بچ جائیں، شاید تقوی اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، کہ یعنی آپ کا دیا ہوا علم ان کے لیے نافع ہو جائے اور وہ اپنے لیے اپنی زندگیوں کو سنوار لیں۔ اور یہاں پر جو دو اہم باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمائی جا رہی ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی ولی ہوگا وہاں اور نہ ہی کوئی شفیع ہوگا، یعنی سفارش کرنے والا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے وہاں پر، اور اسی طرح انسانوں کی بھی سفارش جو ان سے انسانوں کے حق میں قبول کی جائے گی، لیکن وہ سب کچھ جو وحی کے معیارات ہیں نا، جو سٹینڈرڈ ہیں ان کے مطابق ہوگا، اور وہ اللہ کے اذن سے ہی ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو کسی کے حق میں سفارش نہیں ہو سکے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے پہلے ایک ٹولی کو نکلوائیں گے جن کے اندر ایمان ہوگا، تو رائی برابر بھی ایمان اگر کسی کے اندر ہوگا تو وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ رائی برابر بھی ایمان ہو۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ان کے لیے کیا کام آئے گی، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کی طرف سے اذن ہوگا۔ اسی طرح ہم جیسے سنتے ہیں کہ حافظ قرآن اپنے ارد گرد کے 10 بندے شاید آتا ہے کہ ان کے لیے سفارش کر سکے گا، لیکن وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوگا، اور انہی کے لیے ہوگا جن کے لیے سفارش مقدر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی شخص ڈاکٹر بنتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، لیکن جب وہ جاب کے لیے نکلتا ہے تو اسے کوئی جاب نہیں ملتی ہے، تو فائنلی وہ کیا کرتا ہے؟ کسی بندے کا وسیلہ پکڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی اس کا جاننے والا ہوتا ہے، وہ اس کو یا تو وہ اس کو یہ بتاتا ہے کہ بھئی تم سی وی تیار کرنے کا کیا طریقہ ہو، یا پھر وہ یہ کہتا ہے کہ تم فلاں جگہ پر اپلائی کرو، تو پھر وہاں پر میرا کوئی جاننے والا ہے تو میں تمہاری تھوڑی بہت مدد کر دوں گا۔ لیکن اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ
چونکہ وہ اس کے پاس میڈیکل کی ڈگری ہے تو وہ لگ جاتا ہے کہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک وہ بندہ ہے کہ جس کے پاس میڈیکل کی ڈگری بھی نہیں ہے اور وہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، وہ اگر چاہے گا کہ اس کو کہیں کسی جگہ پر میڈیکل کی پوسٹ مل جائے تو اس کے لیے آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، تو سفارش کا یہی کلیہ قانون ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ کیا اس کے اعمال وحی کے مطابق ہیں. تو وہ لوگ جو کہ اپنے رب کے ہاں جمع ہونے سے ڈرتے ہیں وہ اس سے ڈر جائیں گے، یعنی وہ اس نصیحت سے اثر قبول کریں گے، اور اس دن کے بارے میں یعنی قیامت کے بارے میں مت بھولو کہ وہاں پر نہ تو کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی سفارشی ہوگا. اللہم یتقون، شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں، یعنی وہ ڈر جائیں اس امید پر کہ اپنے عمل کو اس دنیا میں ہی بدل دیں کیونکہ انہوں نے آخرت میں وہاں پر پہنچنا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا ولا، اور نہیں تطرد الذین، آپ نہ ہٹائیں ان لوگوں کو یدعونا جو پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو بالغداتی صبح کے وقت والعشی اور شام کے وقت، یعنی وہ لوگ جو کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. اور یہاں پر یہ جو غدا ہے یہ دراصل صبح کا ابتدائی حصہ ہے، اور عشی جو ان سا ہے وہ سورج ڈھلنے کے بعد سے طلوع فجر آگے چلتا ہے آگے تک. تو یعنی اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں ساری نمازیں بھی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ لوگ جو کہ نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، کیونکہ اس میں سارے اوقات آ گئے نا، بالغداتی والعشی میں صبح سے شام تک کے سارے اوقات شامل ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی سب سے پہلے یہ کہ وہ نمازوں کی فرض نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، آپ ان کو اپنے پاس سے مت ہٹائیں. اور اسی طرح اس کا ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ یہ اذکار کی پابندی کرنے والے ہیں. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ صبح یعنی فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک کے اذکار ہیں، اسی طرح عصر سے مغرب تک کے اذکار ہیں، تو ان کی پابندی کرنے والا وہاں ان کا یہاں پر ذکر ہے. اسی طرح تلاوت قرآن کرنے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے، یہ سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، یریدون وجہا، ان تمام کاموں سے ان کی مطلوب ان کو کیا ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں اس کا چہرہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ، اس کی رضا. کیونکہ چہرہ اگر کسی کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کی پوری ذات، اس کی شخصیت، اس کی پوری ہستی مراد ہے نا. تو یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں بھولتے اپنی ان عبادات میں، وہ اللہ ہی کا چہرہ چاہتے ہیں، اللہ کے لیے اپنی دین کو خالص کیے ہوئے ہیں. اور یہاں پر ذرا نا ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم اس کیٹیگری میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو یہ بعض اوقات ہم یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، اذکار کی پابندی کر رہے ہیں، تلاوت قرآن بھی ہو رہا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والے بھی ہیں، لیکن عبادات اصل روح سے خالی ہیں. روح کیا ہے؟ یعنی اس میں اللہ کا چہرہ چاہنا مطلوب نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات وہ صرف ایک ریچولز بن جاتے ہیں. بعض اوقات جب ہمیں صبح و شام کے اذکار کی عادت ہو جاتی ہے، یا نماز سے ہی شروع کر لیں، بعض اوقات جب نماز کی پابندی کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ ہماری ایک عادت ہی بن جاتی ہے. جیسے ہم نے کھایا اور نہ شکر کیا نہ اس کو انجوائے کیا، اور اسی طرح جیسے نماز پڑھی تو ویسے جیسے کوئی ایکسرسائز کر لی. اسی طرح اذکار ہیں، اذکار کی ہے لیکن پتہ ہی نہیں کیا مانگا، کس بات کی توبہ کی. جیسے استغفار کی ایک تسبیح کرنا بھی اذکار میں شامل ہے، اور لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرنا بھی شامل ہے. تو سوچا ہی نہیں کہ ہم نے تو اللہ کو ایک معبود کہا لا الہ الا اللہ میں. اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ اس کی بھی صبح یہ 10 دفعہ پڑھی جاتی ہے، 100 دفعہ پڑھ لیں تو کیا ہی بات ہے. تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے تعریف ہے. تو کیا یہ تمام چیزیں ہمارے اندر آ رہی ہوتی ہیں، ہم شعوری طور پر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ ہم کہہ رہے ہو نا یریدون وجہا کے لیے، تو حقیقتاً ہم اللہ سے ہی لو لگائیں کہ جب ملکیت اس کی ہے تو پھر وہی دعاؤں کو سننے والا بھی ہے، پھر ہماری دعاؤں میں بھی ایک اخلاص آئے گا اور یقین اور توکل اللہ پر بڑھتا چلا جائے گا. اسی طرح تلاوت قرآن ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ صرف ایک ریچول رہ جاتا ہے کہ جلدی جلدی پڑھی ہوئی ہوتی ہے، صفحے بعض اوقات پلٹ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کتنے رکوع رہ گئے، سورت ختم کرنی تھی اب کتنا رہ گیا. یا سورہ الکاف کی جیسے تلاوت ہے جمعے کے جمعے کی جاتی ہے، تو کتنی دفعہ ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ کون سا واقعہ بتایا جا رہا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو بھی عبادات ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں لیکن نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی اصل روح کیا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہماری عبادات یریدون وجہا ہیں، کیونکہ خاص طور پر حکم دیا گیا کہ ان لوگوں کو اپنے سے دور مت ہٹائیں جو صبح و شام آپ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہیں. ما علیک من حسابہم، آپ پر نہیں ہے، آپ کے ذمہ نہیں ہے. علیکہ ہوتا ہے کہ کسی پر ذمہ داری ہونا،
من حسابہم، ان کے حساب میں سے، من شعین کچھ بھی، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو بھی اعمال کر رہے ہیں وہ جیسے بھی ہیں، آپ پر ان کا حساب نہیں ہے۔ اور اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ آپ ان کی غربت کے، آپ ان کی محتاجی کے ذمہ دار نہیں ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں آپ، لیکن روزی تو اللہ ہی کے ذمے ہے۔ اسی طرح آج بھی اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی کسی حد تک مدد کرنی چاہیے، لیکن آپ اس کی محتاجی کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ آپ خود پر اب ٹینشن ڈال لیں کہ جی وہ تو امت مسلمہ کا حصہ بن گیا، تو اب اس کے آپ پر ذمہ داری ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کمزور مسلمانوں کے پاس جاتے، ان کی بیمار پرسی کرتے، ان کے جنازوں وغیرہ میں بھی شریک ہوتے، تو یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ آپ پر ان کی کچھ ذمہ داری نہیں۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ ہی ہے آپ کے حساب میں سے ان پر کوئی چیز، ٹھیک ہے، یعنی ان کے لیے ان کی عمل ہے، ان کا معاملہ ہے، اور آپ کے لیے آپ کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے۔ فتطردہم، تو اگر آپ ہٹائیں گے ان کو، فتکونا، تو آپ ہو جائیں گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کیونکہ بات بہت اہم ہے نا کہ تطردہم، اس میں جو ہے نا تردہ ہوتا ہے، تردہ کا مطلب ہوتا ہے، یعنی جیسے آپ رد سے یاد کر لیں اردو میں، کہ کسی چیز کو حقیر اور ذلیل کر کے دور ہٹانا۔ اب قریش مکہ کا مطالبہ کیا تھا کہ ان غریبوں کو ہٹائیں تو ہم آپ کے پاس آ کر آپ کی بات سنیں، اور ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ ایسا خیال آتا بھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات پر بہت زیادہ غمناک ہو جاتے تھے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو آپ کے ذہن میں خیال یا دل میں خیال آیا بھی کہ چلو اگر یہ چاہتے ہیں تو میں خاص طور پر قریش کے لیے، قریش کے سرداران کے لیے ایک محفل برپا کروں اور اس میں غریبوں کو نہ آنے دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ان کو مت ہٹاؤ، جو صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، وہ اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہیں۔ اور اس میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ یہ ہم تھے اور اس میں مزید 6 لوگ شامل تھے، اور اس میں ایک بلال رضی اللہ عنہ بھی ہیں، یعنی جو بھی غریب اور غلام تھے نا، ان کا ذکر ہے یہاں پر۔ تو ان سے روک دیا، اس بات سے روک دیا گیا کہ اگر آپ ان کو خود سے دور ہٹائیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یعنی آپ حق نہیں ادا کریں گے، کیونکہ وہی یہ پیغام یہ تو ہر ایک کے لیے ہے، جو اس کو چاہے قبول کر لے۔ اور اسی لیے تو یہ سرداران قریش اسلام نہیں لاتے تھے، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اس طرح تو ہماری سرداریاں جائیں گی ہمارے ہاتھوں، اور اسلام تو درس ہی مساوات کا دیتا تھا، تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اب یہ اسلام قبول کر کے ہم سے آگے اگر بڑھ گئے ہیں تو ہم ان کی محفل میں جائیں، یعنی غریبوں کا ایمان میں سبقت کرنا ہی قریش کے لیے آزمائش بن گیا تھا کہ یہ ہم سے پہلے ایمان لے آئے۔ تو اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے روک دیا گیا کہ وہ ان کی باتوں میں نہ آئیں اور ان کو اپنے سے دور نہ ہٹائیں۔ اور یہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ رک کے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غریبوں کے ساتھ تھا، جیسے ابھی میں نے بتایا، کمزور مسلمانوں کے پاس جاتے تھے، ان کی بیمار پرسی کرتے، ان کے جنازوں میں شریک ہوتے، آج ہمارا غریبوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے اور ان کے اہل کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہمیں تو کوئی ظاہری طور پر بھی اچھا نہ لگ رہا ہو، کوئی بچہ ہے کمزور سا، اس کے بازو پتلے پتلے سے ہیں، منہ عجیب سا ہے اس کا، یعنی کھانے کی کمی کی وجہ سے، تو ہم ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ معاملہ کرنا پسند نہیں کرتے۔ کتنے ایسے غریب غربا ہیں جن کو آپ گن کر بتا سکتے ہیں کہ آپ وہ بیمار ہوتے ہیں تو آپ ان کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ یا پھر وہ کوئی ان میں سے فوت ہوتا ہے تو آپ ان کے لیے پہنچتے ہیں وہاں پر، اور یہ دلوں میں یہ خیال نہ رہے کہ نہیں جی غریب تو بیک ہوم میں ہوتے ہیں، یہاں پر بھی کتنے ہی غریب مسکین ہیں، یعنی اگر آپ ان کو، ٹھیک ہے بعض اوقات کچھ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے لیکن اتنی وہ بیمار ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان کی بیمار پرسی کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کی عیادت کرنے والا نہیں، کوئی ان کے جنازوں میں شریک ہونے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنا رویہ دیکھیں کہ کیا ایسا ہی معاملہ نہیں ہے کہ جہاں سے ہمیں ریٹرن آ رہا ہوتا ہے ہم وہیں پہ لٹا رہے ہوتے ہیں اور باقی ہمیں کچھ یاد ہی نہیں رہتا، حالانکہ وہ لوگ کیا ہیں کہ ایمان میں اتنے آگے ہیں۔ جیسے بلال رضی اللہ عنہ کا سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا عمل ہے کہ میں نے آپ کے قدموں کی آہٹ اپنے سے آگے سنی، تو بلال رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ وضو کر کے تحیۃ الوضو پڑھ لینا، یعنی جتنی مجھ سے ہو سکتا ہے میں وضو جب بھی کرتا ہوں، وضو میں رہتے تھے اور جب بھی وضو کرتے تو جتنی نماز ہو سکتی وہ پڑھتے تھے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں تحیۃ الوضو ہی پڑھتے ہوں جو